درد جب حد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں تحریر سرباز وفا۔ مزاحمت وہ شے ہے جو جب سے نجات پانے کے ساتھ ساتھ مزاحمت کار کو انسانی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیتی ہے۔ مزاحمت جنس یا عمر کی پابند نہیں ہوتی، اسے ہر باہمت شخص چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں مزاحمت پڑھنے سے نہیں بلکہ وقت اور حالات انسان کو سکھا دیتے ہیں۔ مزاحمت ہی وہ طاقت ہے جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت عطا کرتا ہے۔ جابر چاہے اندرونی ہو یا کہ بیرونی قبضہ گیر کی شکل میں، مزاحمت کار صرف حق اور راستی کے ساتھ کھڑا ہو کر سینہ سپر ہوتا ہے۔ بلوچ مزاحمت کے ایک وسیع تاریخ کے مالک ہیں۔ بلوچوں نے ہمیشہ بیرونی طاقتور جابروں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، کبھی بھی کسی جابر کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا ہے۔ آج بھی بلوچ ایک غیر فطری اور غیر تہذیب ریاست پاکستان کے خلاف اپنے وطن کی دفاع کی خاطر دلیری کے ساتھ مزاحمت کر رہا ہے۔ اس غیر فطری ریاست پاکستان نے 75 سالوں سے بلوچوں کی اس مزاحمتی تحریک کو کچلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ بلوچ کے نومولد بچوں سے لے کر ماں بہن اور 70-80 سالہ بزرگوں کی شہادتیں ہوں یا جبری لاپتہ کرنا ہو، ریاست نے مظالم کی تمام اقسام بلوچ قوم پر آزمائے ہیں، لیکن ان تمام ظلم اور زیادتیوں کے باوجود بلوچ قومی تحریک اپنے وطن کے دفاع کے لیے جاری و ساری ہے۔ اس غیر فطری ریاست کی طرف سے بلوچستان میں بہت سارے دل ہلانے والے واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن ان میں ایک واقعہ 23 نومبر 2023 کو کیچ کی مرکزی شہر تربت بانو کے کنڈگ میں پیش آیا۔ وہاں پاکستان کے نام نہاد فورس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے 4 جبری لاپتہ افراد کو شہید کر کے اسے انکاؤنٹر کا نام دے دیا۔ CTD کی اس جعلی مقابلے میں مارے جانے والے نوجوانوں میں شہید بالاچ مولا بخش، شہید سیف اللہ، شہید شکور اور شہید ودود شامل ہیں۔ شہید بالاچ مولا بخش کی خاندان تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بلوچ قومی تحریک سے یہی سیکھا ہے کہ مزاحمت ہی زندگی ہے۔ شہید بالاچ کی خاندان نے دیگر متاثرہ لواحقین کی طرح خاموشی اختیار کرنے کے بجائے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ قومیں اپنے مزاحمت کاروں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی ہیں۔ اس پر ایک بلوچی کہاوت ہے، ہمت مرداں مدد ہدا۔ شہید بالاچ کی خاندان نے شہید کی لاش کے ہمراہ احتجاج شروع کیا، جو آج تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ تربت جیسے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا اکٹھا ہو کر اتنے دنوں تک احتجاج کرنا قابل ستائش ہے۔ شہید بالاچ کے خاندان نے ان کی لاش کے ہمراہ شہید فدا احمد چوک پر 5 دن تک احتجاج کیا۔ حکومت کی طرف سے ان کی مطالبات پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ لاش کو تو ایک دن سپرد خاک ہونا تھا۔ لواحقین اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے شہید بالاچ کی لاش کو دفنانے کا فیصلہ کیا۔ احتجاج کے چھٹے دن ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں بالاچ کو نعروں کے گونج میں خراج عقیدت پیش کر کے دفنایا گیا۔ 13 دن تک شہید فدا احمد چوک پر احتجاج کرنے کے بعد احتجاجی کمیٹی کی طرف تربت سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنے کا اعلان ہوا اور شہید بالاچ کے والد مولا بخش بھی لانگ مارچ کے ساتھ نکل پڑا۔ تربت سے لانگ مارچ نکل کر پنجگور اور گریشہ جانے کے بعد نال سے آگے چلا جا رہا تھا کہ سوراب اور اس سے آگے ریاستی مشینری کی طرف سے لانگ مارچ کو سبوتاژ کرنے کا ہر ناکام کوشش جاری رہا ہے۔ تمام ریاستی حربوں کے باوجود لانگ مارچ تربت سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب رہا۔ اسلام آباد میں پولیس نے احتجاجی لوگوں پر حلہ بول دیا۔ مظاہرین کی گرفتاری اور شہید بالاچ کے لواحقین بلوچ ماں بہنوں پر لاٹھی چارج، بے حرمتی، بلوچ طلباء کی گرفتاری نما لاپتہ کرنا، تمام ریاستی جبر اس احتجاج کا حصہ بن گئے اور یہ احتجاج آج بھی جاری ہے۔ اس لانگ مارچ میں شامل مظاہرین کے ساتھ جو بھی ہوا، اس جدید دور میں سارے سوشل میڈیا میں وائرل ہو کر موجود ہیں۔ تمام مظالم اور جبر کے باوجود شہید بالاچ کے بوڑھے والد مولا بخش کے حوصلے بلند ہیں۔ سوشل میڈیا کے توسط سے مجھے مولا بخش کا ایک ویڈیو ملا جس میں وہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جاری دھرنے میں ڈاکٹر مہرنگ کے ساتھ بیٹھ کر ایک بلوچی گیت نازینا بلوچانہ گا رہا تھا۔ یہ ویڈیو مجھے بہت پسند آیا۔
اور میں نے یہ ویڈیو کئی بار دیکھا۔ میں نے اس ویڈیو سے یہی محسوس کیا کہ شہید بالاش کے والد مولا بخش غم بلا کر اپنے بیٹے کے لازوال قربانی اور اپنے بلوچیت پر فخر کر رہا ہے۔ مولا بخش کا بلند حوصلہ دیکھ کر مجھے ہندوستان کی نامور شاعر ندا فاضلی کا یہ شعر یاد آیا: دل کی تنہائی کو آواز بنا لیتے ہیں، درد جب حد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں۔ آپ کے شہر میں ہم لے کے وفا آئے ہیں، مفلسی میں بھی امیری کی ادا لائے ہیں۔ جو بھی باتا ہے اسے اپنا بنا لیتے ہیں، درد جب حد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں۔